ایسا مسلمان عظیم و شان بادشاہ جس نے پوری روح زمین پر بادشاہت کی، جس کی سلطنت کے سامنے اسکندر اعظم، شاہ عالمین اور چنگیز خان کی حکومت بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہو، جس کی رعایا میں نہ صرف انسان بلکہ حیوان، جنات، چرند پرند اور تمام مخلوقات جس کے تابع تھی۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیغمبر اور بادشاہ کی پر اسرار وفات کا مکمل واقعہ جانیں گے، جن کا نام تاریخ میں سلیمان ابن داؤد علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے بے مثال حکومت اور سلطنت عطا کی تھی، جو نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی کو عطا ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی حکومت نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات اور حیوانات پر بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کی سواری بنایا تھا، جو آپ کے مہینوں کا سفر چند گھڑیوں میں طے کروا دیتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے وقت سے ہی جنات آل داؤد علیہ السلام کے تابع تھے۔ اس وقت سے پہاڑوں میں رہنے والے دیو ہیکل جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرمانبردار ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ جس طرح اللہ نے ان پر نعمتیں نازل فرمائیں، ان کے بیٹے اور جانشین پر بھی نازل فرمائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی یہ جن اور دیو آپ کے دربار میں آپ کے نوکر چاکروں کی طرح حاضر رہتے اور آپ علیہ السلام کے حکم بجا لاتے۔ تمام جن اور دیو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑے بڑے محل اور عمارتیں بناتے تھے۔ ان جنوں میں بہت سے کافر اور سرکش جن بھی تھے، مگر وہ آپ علیہ السلام کے تابع تھے اور کبھی آپ علیہ السلام کی حکم عدولی نہ کرتے تھے۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود موت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ آپ کو بھی آپ کے مقرر کردہ وقت پر آنی تھی۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام نے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی، لیکن عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے بیٹے اور جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مقدس عمارت کی مکمل کرنے کی نصیحت فرمائی۔ چونکہ تمام دیو ہیکل جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ان کو اس مسجد کی تعمیر کے کاموں پر مقرر فرما دیا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ادوام کے علاقوں میں بڑی بڑی کانیں تھیں، جن سے پتھر اور طرح طرح کے معدنیات نکالے جاتے تھے، جو عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان جنوں میں بعض غوطہ خور بھی تھے جو سمندر کی تہہ میں غوطہ لگاتے اور قیمتی پتھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے یہ جنات دور دراز سے بڑی بڑی چٹانیں اور پتھر اٹھا کر لایا کرتے تھے، اور مسجد کی بنیادوں اور ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ ان بڑی اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے یہ جنات کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا تھا، مگر یہ کہ وہ عمارات ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ میری موت کو جنوں پر ظاہر نہ کرنا، تاکہ وہ عمارت کا کام مکمل کرنے میں لگے رہیں، کیونکہ اگر جنات کو آپ کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ دیتے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک موت سے یہ کہا تھا کہ ان کی موت کا وقت مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی بتا دینا۔ لہٰذا ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا پیغام حق آپ کو سنا دیا کہ عنقریب آپ کی موت ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ شیشے کا ایک محل تیار کیا جائے۔ آپ اس محل میں داخل ہو گئے اور اپنے عصا کے سہارے جنوں کے کام کی نگرانی کر رہے تھے کہ اسی دوران موت کا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر پہنچا اور اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لکڑی کے عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جنات آپ کو کھڑا دیکھ کر ایک لمبے عرصے تک تعمیر میں مصروف رہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ 1 یا 2 ماہ عصا کے سہارے کھڑے رہے، بعض کا کہنا ہے کہ آپ 1 سال تک ایسے ہی کھڑے رہے، یہاں تک کہ ایک دیمک نے آپ کے عصا کو کھانا شروع کیا۔ آپ کو اس طرح کھڑا دیکھ کر جنوں کو حیرت نہ ہوئی، کیونکہ اکثر اوقات جنہوں نے آپ کو 1 مہینے بلکہ کبھی 2 ماہ تک اللہ کی عبادت میں ایک جگہ کھڑے دیکھا تھا۔ چونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسم مبارک پر زمین کی مٹی اثر انداز نہیں ہوتی اور نہ ہی عام انسان کی طرح خراب ہوتی ہے، جیسا کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی حالت میں کھڑے رہے جب تک کہ آپ کے عصا کو ایک دیمک نے کھانا شروع کیا، جہاں تک کہ وہ عصا اندر سے کھوکھلا ہو گیا اور آپ کے جسم کا بوجھ برداشت نہ کرتے ہوئے ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گرا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور انسانوں کو یہ علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔
حضرت سلمان علیہ السلام کی اس پراسرار موت نے تمام انسانیت پر اس چیز کی بھی حقیقت کھول دی کہ جنات عالم الغیب نہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آئے، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ جیتے ناظرین، اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔